الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 3 ذوالقعدہ 1441 ہجری جمعرات کا دن یوم الخمیس 25 جون 2020 جمعرات کا دن. یہ آج کا تیسرا آڈیو ہے. الحمدللہ سلسلہ چلتا ہے تو مجھے بھی بھائی ریکارڈ کرتے جاؤ. پتہ نہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں, مر گئے تو سب رہ جائے گا. تو خیر ویسے بھی بہت مر رہے ہیں. یہ جو چل رہی ہے وبا, لاک ڈاؤن تو ہٹا ہے لیکن موتوں کا سلسلہ جاری ہے. آج یہ گیا کل وہ گیا. اللہ ایمان کے ساتھ سب کو ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے اور زندہ رہنے جو بچ رہے ہیں ان کے لیے آسانی عطا کرے. مرنے والے جن کے گھروں سے لوگ جا چکے ہیں اللہ انہیں صبر عطا فرمائے. مرنے والوں کو جنت نصیب فرمائے, ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے. ہمیں بھی ایمان کے ساتھ موت, عزت والی موت عطا فرمائے. یہ کرونا والی نہیں یار, اس میں جو غسل بھی نہیں دیا جا رہا, یہ ایسے ہی لپیٹ لپاڑ کر ڈال دے رہے ہیں. اللہ اسی موت سے بچائے. سنت کے مطابق غسل مل جائے, کاش کفن مل جائے. سب کو پروردگار اچھی موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر پتہ نہیں کب آ جائے, اس لیے سوچتا ہوں کہ اور 2 ریکارڈنگ ہو جائے. تو یہ تیسری ریکارڈنگ ہے آج کی الحمدللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں, بزرگان دین کے واقعات, بزرگوں کے واقعات کا جو سلسلہ ہے اس کا یہ 18واں آڈیو ہے, 18th آڈیو. میں نے جو پچھلے آڈیو میں کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق اگر ثابت قدم نہ ہوتے, سختی نہ کرتے تو اسلام اس طریقے سے نہیں ملتا. یہ صرف میری رائے نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک روایت اسی کتاب المختار من مناقب الاخیار اس میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ واقعہ پیج نمبر 22 پر ہے, کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار, مطلب کہیں مانا یہ کہ نکال کر ہاتھ میں لے کر یا میان میں لے کر آپ جلال میں گھر سے نکلے, روانہ ہوئے سواری پر. اور جو ارتداد جن لوگوں نے, جس قبیلے میں ارتداد ہوا تھا, ذی القصہ اس قبیلے کا نام, ایک جگہ اس طرف روانہ ہوئے. راستے میں حضرت, ساتھ میں فوج بھی تھی, راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا. کیا کہاں جا رہے ہیں یا خلیفۃ المسلمین؟ کہا میں جا رہا ہوں, ان کو چھوڑوں گا نہیں, ان سے جہاد کروں گا. یہ جو زکوٰۃ دینے کے لیے منع کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں جہاد کروں گا. حضرت علی نے آپ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے, روک لیا آپ کو. کہتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تلوار کو سنبھال کر استعمال کرو, اپنی جان پر نقصان مت ہونے دینا. اپنی جان کو یعنی خطرے میں مت ڈال دینا. اب یہ کہتے ہیں اب اے خلیفۃ المسلمین اگر آپ اس فوج کے ساتھ گئے کیوں ایسے یہ ہو رہا تھا؟ میں نے پہلے کہا کہ ایک بہت بڑی فوج جو تھی حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ آگے حضور نے روانہ کر دی تھی. اس کا واقعہ بھی ابھی آئے گا, میں پیش کرتا ہوں وہ بھی. اور یہاں پر وہاں جو مرتد جو تھے ان کی تعداد بھی اچھی خاصی, اور یہاں سے مسلمانوں کی تعداد کم ہے. اب اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں جا رہے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر آپ گئے اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو یہ الفاظ ہیں, دیکھیے, لا یکون للاسلام بعدک نظام ابدا. اللہ اکبر. جو میں نے کہا وہی چیز کہ آپ کے بعد اسلام کا نظام جو ہے صحیح نہیں رہے گا, ہمیشہ کے لیے نظام بگڑ جائے گا.
یہ الفاظ دیکھیے، للاسلامی بعد کا نظام ابدا، یہ اسلام کا نظام جیسا ہے کبھی صحیح نہیں ہو پائے گا. اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو نظام الہی بگڑ جائے گا. یہ اسلام کی جو اصلیت ہے وہ اصلیت ختم ہو جائے گی. تو آپ مت جائیے. آپ نے حضرت علی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں. میں یہ روایت اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ حضرت علی کو تو بڑا شیعوں کے یہاں پہ بہت، علی جو ہے وہ تو علی کا پہلا نمبر، یہ قوالی وغیرہ ہوتی ہے، غلط ہے. یہ پہلا نمبر تو حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بہت کچھ حضرت علی کے بارے میں تو بہت غلو ہے، بہت، یہاں تک کہ خدا تک، اللہ تک کہہ دیتے ہیں. بہت آج کل تو ویڈیوز چل رہے ہیں، ملتے ہیں. میں بھی آپ سر پکڑ لیں گے کیا بول رہے ہیں. ابھی اچھا چلو شیعہ کہتے ہیں تو ہے وہ، چلو ان کا تو ہو گیا وہ تو. ہم ابھی ایک ویڈیو میرے گروپ میں مجھے بتائی، میں نے دیکھا، اجمیر کے سجادے ہیں جی، اجمیر شریف درگاہ کا خادموں کے جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو رافضیوں کی، یہ پتہ نہیں کیا معاملات چل رہے ہیں. یہ بڑا بہت الگ دور چل رہا ہے، یہ بہت زیادہ. اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ہر طرف سے، یہ بس ایمان بچانا مشکل ہے. ویڈیو میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، وہاں پر ان لوگوں کا بڑا جو ہے سب سے خادموں کا وہ بیٹھا ہوا، اس کے سامنے ایک بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے 300 کتابوں سے ثابت ہے، اہل سنت کی 300 350 کتابوں سے ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت علی جو ہیں، اس کے الفاظ ہیں، بعد از انبیاء نہیں بلکہ بعد از مصطفیٰ. یعنی وہ کہہ رہا ہے زور دے کر، بعد از انبیاء نہیں کہہ رہا ہوں، بعد از مصطفیٰ. اب لوگ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، یعنی ان کا عقیدہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد نہیں، حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، یعنی نبیوں سے بھی بڑا مرتبہ حضرت علی کا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. جو کسی غیر نبی کو نبی سے بڑا بنائے وہ تو کافر اسلام میں رہ ہی نہیں سکتا. نبیوں کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور غیر صحابی اس صحابی کے مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. تو یہ حضرت علی کے پتہ نہیں کتنا کہاں سے اٹھا کر لا رہے ہیں، خدا تک بنا دے رہے ہیں، کیا کیا بنا دے رہے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا نظام کبھی بھی صحیح نہیں ہو پائے گا، اسلام کا نظام بگڑ جائے گا. تو یہ حضرت علی کا بھی یہ ماننا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق ہیں، حق پر ہیں، سچے ہیں، صحیح معنوں میں خلیفہ ہیں، آپ کی خلافت حق ہے. تو جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانتا وہ گویا کہ حضرت علی کے بھی قول کو نہیں مانتا، جھوٹا ہے، وہ جھوٹے دعوے کر رہا ہے. یہ روایت بھی موجود ہے کتابوں میں. الحمدللہ الحمدللہ. اس کے بعد اسی پیج پر، اسی صفحے پر ایک روایت بڑی پیاری ہے، بہت ہی، یعنی آپ کا جو استقامت تھی. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ نے بہت سنا ہوگا ان کے بارے میں، اور ان سے کئی روایتیں، بہت سی روایتیں احادیث کی. ان کی یادداشت کے بارے میں واقعہ بھی ہے، کبھی موقع رہا تو وہ بھی پیش کروں گا. آپ روایت کرتے ہیں، یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 23 المختار من مناقب الاخیار، پیج نمبر 23 والیوم 1، اس پر ہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، واللہ الذی لا الہ الا ہو لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ. اللہ اکبر. کیسے کریں؟ واللہ، قسم کھا کر، واللہ جب بولے تو یہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کی جاتی. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی رسول، وہ بھی ایسے صحابی کے جن کے بارے میں، جن کا مرتبہ پوری دنیا، جن کے پورا عالم اسلام ان کے مرتبے کو تسلیم کرتا ہے. قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اور ایک بار نہیں فرمایا. اس کتاب میں لکھا ہے ثم قال ثانیۃ ثم قال ثالثہ،
3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر ابو بکر خلیفہ نہیں بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، اللہ کی قسم اگر ابو بکر خلیفہ نہیں بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، اللہ کی قسم اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی، اللہ کی عبادت ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں؟ وہ وجہ بتاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ لوگوں نے کہا آپ سے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اس وقت کے جو تابعین کرام تھے، صحابہ جو ساتھ میں تھے، وہ کہہ رہے ہیں تو اب آپ نے وجہ بتائی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا وصال سے پہلے، ایک فوج کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں روانہ کیا، 700 صحابہ اس میں موجود تھے، ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ یہ فوج ذی خشب، اس جگہ کا نام ہے، میں نے کہا تھا نا ذی خشب جو جگہ ہے، وہاں تک پہنچی، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 24 میل دور تھی، مدینہ المنورہ سے 24 میل دور یہ جگہ تھی، مقام تھا، وہاں پہنچے، اور یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ عز و جل نے قبض فرمائی، اور عرب میں فتنہ ارتداد پھیل گیا، لوگوں نے اسلام سے پھرنا شروع کیا۔ عرب کے جو مدینہ المنورہ کے آس پاس میں اور دوسرے جو دور دراز کے علاقوں میں جو عرب لوگ تھے وہ اسلام سے پھرنے لگے، ارتداد پہ۔ میں نے کہا کہ وہ پتہ ہے آپ کو واقعہ پورا کہ زکوٰۃ کا انکار اور بھی بہت سی باتوں کا انکار کرنے لگے۔ اب جو ہے حضرت اسامہ بن زید آئے ہوئے تھے، صحابہ جمع ہوئے، حضرت ابوبکر کے پاس آئے، صحابہ کی جماعت، فاجتمع الیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے، فاجتمع سمجھ لیجیے جو بھی ہے، فاجتمع، آ کر کہا اے ابوبکر امیر المومنین، ان لوگوں کو واپس بلا لیجئے، اس فوج کو واپس بلا لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ارتداد ہو رہا ہے، جو لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، ان کو ڈر ان کے دل سے ہمارا نکل جائے گا، ہماری طاقت چلی جائے گی تو ڈر نکل جائے گا، اس فوج کو واپس بلا لیجئے، لوگوں میں ہمارا ڈر قائم رہے، لوگ واپس اسلام کی طرف لوٹ آئیں۔ آپ کیا جواب دیتے ہیں پتہ ہے؟ صحابہ کا مشورہ جو تھا کہ اس فوج کو واپس بلا لیجئے، مدینہ میں ہماری فوج رہے تو لوگوں میں ڈر رہے گا اور یہ واپس اسلام میں لوٹ آئیں گے، قائم رہیں گے۔ یہ 700 صحابہ آگے جا چکے ہیں، یہاں پر فوج نہیں ہے، لوگوں میں ڈر نہیں رہا ہمارا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب سنیے گا، ایمان دیکھیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا وہ استقامت تھی! اب اس کو ایسے سمجھیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی عورت ہو، خاتون، گھر کی خواتین جو ہیں، اب آپ یعنی کسی کے گھر کی خواتین پر، کسی کے گھر کی عورتوں پر کوئی حملہ کرے، بے عزتی کرے، بے ادبی کرے، یہ سب سے بری بات ہے نا، اسلام یعنی دنیاوی نقطہ نگاہ سے سب سے بری بات، سب سے بڑی بے عزتی ہے کہ اس کے گھر کی عورتوں پر بے عزتی کے ساتھ بات کی جائے، اور گھر کی عورتوں کی بے عزتی کی جائے، یہ اس مرد کے لیے سب سے بری بات ہے۔ اور تمام جو عورتیں ہیں، دنیا کی تمام عورتوں سے بلند مقام اگر کسی کا ہے تو ہمارے ازواج مطہرات کا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت، جو عظمت، جو آپ کے ازواج مطہرات کی جو عظمت ہے، وہ آج کی اور بلکہ صحابہ میں بھی جو دوسری صحابیات تھیں ان سے بڑا مقام۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو مرتبہ ہوا اس کی بات نہیں کر رہا، پر جو دوسری صحابیات ہیں ان سے تو بڑھ کر مقام ان تمام ازواج مطہرات کا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور کسی کا نام نہیں لے رہے، آپ نے اور کسی عورت کا، کسی چیز کا، کسی کا نام نہیں لیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس رب کی قسم جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو نا کہ اس فوج کو واپس بلا لوں، قسم خدا کی اگر مدینہ المنورہ کے کتے ازواج مطہرات کے پیروں کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیں، یہ الفاظ ہیں
کہ مدینہ المنورہ کے کتے امہات المومنین کے پیروں کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیں تو بھی میں اس فوج کو کبھی بھی واپس نہیں بلاؤں گا جس فوج کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھایا ہے. سبحان اللہ. جس فوج کو حضور نے آگے بڑھا دیا میں اس فوج کو اب پیچھے کبھی نہیں ہٹاؤں گا. جس علم کو میرے آقا نے بلند کر دیا اس علم کو میں نیچے کبھی نہیں گراؤں گا. یہ فوج آگے جائے گی اور جا کر رہے گی, میں اسے واپس بلانے والا نہیں, چاہے کچھ ہو جائے. جس فوج کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کر دیا ہے, ابو بکر کی یہ اوقات ہی نہیں کہ اس فوج کو واپس بلا لے. سبحان اللہ. یہ جذبہ تھا, یہ ایمان تھا آپ کا. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ واپس بلا لیجئے, پر آپ نہیں, سرکار نے آگے بڑھا دیا, بات ختم, اب اس کو واپس نہیں بلاؤں گا. میری حیثیت ہی نہیں, میری اوقات نہیں کہ اس فوج کو واپس بلاؤں. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مقام ہے آپ کا. اور ایسی حضور کے ساتھ جو وابستگی آپ کی تھی نا, یہ سمجھنے کی, بول نہیں سکتے ہم, یہ تو سمجھنے کی باتیں ہیں کہ سرکار کی ایک ایک بات کو آپ بالکل سمجھ لیتے تھے کہ سرکار نے کیا تو اس کی حکمت یہ ہوگی, اس حکمت کو جانتے تھے. فرمایا جو علم میرے آقا نے بلند کر دیا اس کو میں واپس نہیں اتاروں گا. جو جھنڈا میرے سرکار نے اپنے ہاتھوں سے بڑھا دیا کہ فوج جائے گی تو جائے گی, اس کو واپس نہیں بلانے والا ہوں. اور پھر یہی ہوا, وہ فوج, حضرت اسامہ اس فوج کو لے کر گئے, ملک شام تک گئے. اب یہاں جن لوگوں نے ارتداد کیا ہوا تھا, ان لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا, دیکھو سامنے روم کی فوج ہے, بہت بڑی فوج ہے, یہاں سے یہ مسلمان گئے 700-800 جو بھی گئے ہیں, یہ جائیں گے, اگر ان کو بھی کچھ مت بولو, مدینے پر حملہ بھی مت کرو, کچھ مت کرو, خاموش رہو, خالی دیکھو اس فوج کا ہوتا کیا ہے. اگر یہ وہاں گئے, اگر مارے گئے, روم نے ان کو ہرا دیا, ختم ہو جائیں گے, 700 وہاں مارے جائیں گے, اب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, ہم حملہ کر دیں گے. اور اگر انہوں نے روم کو ہرا دیا, روم کو شکست دی اور واپس آ گئے, تو ہمیں ان کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا, ہمیں آئیڈیا لگ جائے گا کہ نہیں, اسلام ابھی کمزور نہیں ہوا ہے. تو اس فوج کا حال دیکھ لو, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ دیکھ لو. اور پھر وہی ہوا, یہاں پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کے ساتھ شام پہنچے, رومیوں سے جنگ ہوئی, پوری طرح روم کو ختم نہیں کیا, لیکن فوج کو نقصان کافی پہنچایا رومیوں کی, اور وہاں سے رومی وہاں سے بھاگے ہیں, اور آپ وہاں سے اپنے صحابہ کے ساتھ فاتح ہو کر, جیت کر کے واپس لوٹے. مدینہ المنورہ فاتح ہو کر فاتحانہ شان سے واپس آئے. آپ کی فتح کو دیکھ کر جو پلٹ رہے تھے اسلام سے, ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسلام کمزور نہیں ہے, حضور کے بعد بھی اسلام قائم رہے گا, حضور کے بعد بھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کا ویسا ہی دبدبہ قائم رہنے والا ہے. ان لوگوں نے جو پلٹ رہے تھے دوبارہ اسلام میں شامل ہو گئے, توبہ کی اور ارتداد سے باز آ گئے. یہ فتنہ اس طریقے سے ختم ہو. اور بھی باتیں ہیں بہت سی, پر یہاں پر مختصر میں یہ عرض میں نے کیا ہے. تو یہ فتنہ ارتداد جو تھا یہ آپ کی ثابت قدمی اور آپ کی دور اندیشی سے ختم ہوا. تو الحمدللہ یہ آپ کا جو جذبہ تھا, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا جو جذبہ تھا, یہ اتنا بڑا تھا, یہ ایسا زبردست تھا کہ حضور نے جو کر دیا وہ کر دیا, اب اس میں کمی آنے والی نہیں. جو سرکار نے کر دیا میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو الحمدللہ یہ ہے ہمارے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی سیرت کے چند واقعات میں نے پیش کیے. انشاءاللہ اس کے بعد کے آڈیو میں آپ کے وصال کا واقعہ پیش کروں گا, اور اس کے بعد آپ کا سلسلہ جو ہے یہ مکمل ہوگا. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خود سنیں, اپنے بچوں کو ضرور سنائیں, لوگوں میں پھیلائیں, تاکہ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی معلوم چل سکے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.